نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ کتاب سادہ کب تک رہے گی، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ کب تک رہے گی، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستیاں اجاڑ دی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن پاک سورہ فاتحہ کے اندر ہی سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ فجر، ظہر، عصر، مغرب کو کیا کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ اب میں آپ کو مین بات بتاتا ہوں کہ ہمیں سیدھا رستہ کیوں نہیں ملتا، کیونکہ دو آپشن ہیں۔ ایک، یا تو ہم حقوق اللہ پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہے، دوسرے نمبر پہ حقوق العباد میں ہم پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ جو حقوق اللہ ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اس میں شرک نہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا، پر حقوق العباد اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے۔ مثلا طور پہ کسی سے مزدوری کروا لینا، اس کو مزدوری نہ دینا، کسی کی جناب پیسے کھا لینا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روز قیامت ایک ایسا بندہ آئے گا جس کی نیکیاں زمین سے لے کر آسمان تک یہ نیکیوں کا خلال بھرا ہوگا، یعنی کہ زمین سے لے کر آسمان تک نیکیوں کا خلال بھرا ہوگا، اور یہ جنتی لکھی، اور بھئی یہ جنتی بندہ، اس کے پاس نیکیاں بڑی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی لگی ہوگی، یہ سامنے کھڑا ہوگا، تو ایک بندہ آئے گا، کہے گا اللہ میں نے تیرے قرآن پاک کی تلاوت کی، تیرے قرآن میں لکھا ہوا تھا مالک یوم الدین۔ اللہ کہے گا ہاں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر آج کے دن عدل و انصاف کا دن ہے تو اللہ جو سامنے تیرے کھڑا ہے، حاجی، نمازی، اور اللہ زمین سے لے کر آسمان تک نیکیوں کا خلال بھرا ہوا ہے، اللہ اس نے دنیا میں میرے اوپر الزام لگایا تھا، نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا، کہے گا اللہ اس نے میرے پیسے کھائے تھے دنیا میں، نیکیوں اسے دی جائیں گی۔ تیسرا آئے گا، اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، نیکیوں اسے دی جائیں گی۔ چوتھا آئے گا، اللہ اس نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تھا، میرے پیسے کھائے تھے، اللہ اس نے میرے غلط طریقے کے ساتھ پیسے کھائے تھے، میرا حق کھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکیاں اسے دی جائیں جو آنے والا ہے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والے کھڑے ہوں گے، سوال کرنے والے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی۔ اللہ کہے گا جتنے بھی بندے کھڑے ہیں سب کے گناہ اس پہ ڈالو تو اسی جہنم میں پھینک دو۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا حق نہ کھائیں۔ اگر گھر میں مرچوں کے ساتھ روٹی کھانی پڑ جائے تو کھا لیں، کسی کا حق کھا کر بٹیرے بکرے نہ کھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اللہ کی قسم۔ وہ روزے قیامت بڑی سخت گھڑیاں ہوں گی، تو کسی کا حق نہ کھائیں۔ اگر کوئی کسی کی مزدوری کھاتا ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کسی کا حق نہ کھائیں، بہن ہے بہن کا حق نہ کھائیں، بھائی ہے بھائی کا حق نہ کھائیں، جناب آپ کے پاس ملازم ہے ملازم کا حق نہ کھائیں، مزدور ہے مزدور کا حق نہ کھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔